الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے، درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الحرمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے مشکل کشا اور حاجت روا صرف فقط اللہ کی ذات ہے۔ حضرات،
یہ کس قدر ظلم اور نا انصافی کی بات ہے کہ قوم کو مشرک بنانے میں سب سے زیادہ کردار قوم کے دیندار لوگوں کا ہے۔ جو دین کی آڑ میں دکانداری کرتے ہیں اور لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں اور لوگوں کا مال ہی نہیں بلکہ عزت اور ایمان کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو، اگر چوری کرنے والا شخص چور ہے، چوری کرنے والا شخص چور ہے، اگر شراب پینے والا شخص شرابی ہے اور رشوت خور اور سود کا کاروبار کرنے والا شخص حرام خور ہے، تو پھر دین میں مشرکانہ الفاظ بول کر لوگوں کے ایمان اور عزت کو خراب کرنے والا بھی اللہ کے ہاں بدترین ہے۔ کہو بے شک، اللہ کے ہاں وہ بدترین ہے۔ جو جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خلقت بیدی، انسان کی باری آئی تو اللہ نے اس چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، پھر اس زبان سے، جس زبان کو اللہ نے قوت گویائی بخشی، اس زبان سے مشرکانہ الفاظ نکلے، یہ کس قدر بد نصیبی کی بات ہے۔ حضرات یاد رکھو، اس کائنات کا مشکل کشا اور حاجت روا فقط صرف ایک الہ ہے۔ وہ الہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ جو لوگ مشکل کشا اور حاجت روا اپنے رب کو نہیں مانتے، لوگوں کو یہ الفاظ بولتے ہیں، انسانوں کی طرف یہ ان الفاظوں سے منسوب کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے ایک دلیل اپنے نبی کے سینہ انور پر اتار دی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ تمہارے رب کا کلام ہے۔ سورۃ احقاف 46 نمبر سورت اور آیت نمبر 5 میں موجود ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ اپنے پاک کلام میں
یہ میرے نبی کے سینہ انور پر اترا ہوا ہے۔ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کہا ان مکے کے چودھریوں کو بتا دو، مدینے کے بسنے والوں کو بتا دو، اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، جو قیامت تک ان کی دعا قبول کر سکتے نہیں، بلکہ ان کی پکار تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی باتوں سے ہی بے خبر ہیں۔ حضرات، یعنی سب سے بڑا گمراہ شخص وہ ہے، کیونکہ آج کا عنوان مشکل کشا اور حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ حضرات، اس سے بڑھ کر کیا گمراہی ہے کہ انسان کو جب کوئی مشکل آ جائے تو اس پیدا کرنے والوں کو بھول جائے، اس رب کو بھول جائے جس نے اس کو دیکھنا سکھایا، جس نے اس کو پہننا سکھایا، جس نے اس کو بولنا سکھایا، جس نے اس کو چلنا سکھایا، جس نے اس کو 360 جوڑ دے دیے، پھر بھی یہ مورتیاں بنا کر اور قبر پرست بن جائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ حضرات، دو اصولی باتیں یاد رکھیں، اگر اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا اور حاجت روا ہوتا جن کا کریکٹر بھی اعلیٰ، عزت اور تکریم بھی اللہ کے ہاں اعلیٰ، اور تربیت بھی رب نے کرنی ہے، رب کے بنائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہے، سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، اگر دنیا میں ایز اے انسانیت اگر کسی نے مشکل کشا اور حاجت روا بننا ہوتا تو وہ انبیاء رسل ہوتے۔ حضرات، جب آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح جب انبیاء رسل حاجت روا ہو سکتے، نہ مشکل کشا ہو سکتے، پھر حاجت روا کوئی بن سکتا؟ مشکل کشا بن سکتا نہیں۔ آئے 1,24,000 پیغمبر تقریباً کم و پیش آئے، مشکات کے اندر 5758 نمبر پر حدیث ہے، کہا کہ سب سے پہلے ہمارے ابا جان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے کہا قرآن میں کتنی دفعہ آدم علیہ السلام آیا ہے؟ اللہ نے کہا اے میرے آدم، کتنی دفعہ آیا ہے؟ 25 دفعہ اللہ نے نام لیا ہے۔ یہ دیکھو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اس درخت کے پاس جانا نہیں۔ جب کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، تو پھر اللہ نے زمین پر اتار دیا۔ پھر اللہ نے یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام نے یہ کہا ہو، اس وقت تو نہ نوح تھے، نہ یعقوب علیہ السلام تھے، نہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، نہ آپ سرکار تھے، اس وقت صرف آدم علیہ السلام تھے، اما حوا علیہ السلام تھیں۔ اس وقت اگر آدم علیہ السلام نے
کہنا ہوتا یہ کہتے کہ اے جبرائیل ہماری سنتے نہیں، تمہاری موڑتے نہیں، بلکہ اللہ نے جبل رحمت پر، اللہ ہمیں وہ مقام جبل رحمت دیکھنے نصیب فرمائے۔ جبل رحمت پر اللہ نے دونوں کی دعا قبول کی، وہ دعا بھی اللہ نے سکھائی۔ آج بھی امت محمدیہ میں سے سچے دل سے مشکل وقت آیا آدم علیہ السلام پر، اس وقت تو کوئی پیر نہیں تھا، کوئی نہیں تھا سوائے آدم علیہ السلام کے، اماں حوا علیہ السلام کے۔ کہا کہ یہ دعا کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، اس دعا کو پڑھنا آدم تمہارا کام ہے، معافی دینا تیرے رب کا کام ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سورۃ اعراف 7 نمبر سورت اور آیت نمبر 23 میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ آدم علیہ السلام ہو کر ابو البشر، اللہ نے ان کو بنایا، انسانوں کے باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں نے اپنے رب کو کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کر لیا ہے، اور ہماری مغفرت اگر تم نے ہمیں بخشا نہ، ہم پر رحم نہ کیا، تو واقعتاً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام کا مشکل کشا، حاجت روا کون ہوا؟ اللہ۔ یہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے جن کی تربیت اللہ خود کرتے ہیں۔ حضرات آئے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام وہ ہے، اللہ پاک نے یہ 49 دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا نام لیا۔ نوح علیہ السلام بھی حاجت روا مشکل کشا بن سکے نہیں۔ بیٹے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی ربوبیت کو سمجھا نہیں۔ باپ کیا ہے؟ نبی۔ باپ کیا ہے؟ نبی۔ اور دیکھو 3 بیٹے جنہوں نے اللہ کی ربوبیت کو سمجھا، خام، سام، یافس، 950 سال تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے، اپنے ہی گھر کا سمجھ نہ سکا کہ رب کیا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کی اللہ نے قرآن میں عبدن شکورا تعریف کی کہ میرا شکر گزار بندہ تھا۔ کس بیس پہ؟ ہر پانی کی گھونٹ پر اور ہر کھانے کے لقمے پہ کہتے تھے الحمدللہ۔ نوح علیہ السلام اب بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اب بھی اللہ کی طرف آ جاؤ، اس پانی نے تمہیں چھوڑنا نہیں۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ سورت ہود 11 نمبر سورت آیت نمبر 43 میں ہے، سآوی
يعصمني من الماء. کہا اے ابا جان آپ پریشان نہ ہو، مجھے یہ میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا اور مجھے پانی سے پہاڑی جو ہے وہ کیا کر لے گی؟ بچا لے گی. نوح علیہ السلام نے کہا آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اوے حاجت روا تو مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. کہا کوئی نہیں بچا سکتا. پھر نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، پسر کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، تو اس وقت نوح علیہ السلام نے زبان سے بات کہنے لگے، اے اللہ میرا بیٹا. اللہ نے کہا اے نوح اس چیز کا، اس علم کا مطالبہ نہ کر جس چیز کا تجھے علم نہیں، یہ تیرے اہل سے نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں. پھر اسی وقت اللہ نے ایک جلالی جواب دیا. کہا اے نوح اگر تم نے اپنے ان الفاظوں کی معافی نہ مانگی ہم تیری نبوت چھین لیں گے. حضرات اسی وقت ہی اپنے رب کو پکارنے لگے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو بچا سکے؟ نبی ہو کر اپنے بیٹے کو بچا سکے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم پھر کیا ہیں؟ ہم تو پھر کچھ بھی نہ. حضرات ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا حاجت روا کہیں؟ ہم ہے کیا؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ حضرات پھر اللہ کو کہنے لگے اے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر دے. اگر تم نے نوح پر رحم نہ کیا تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. نوح علیہ السلام بھی حاجت روا مشکل کشا بن سکے نہیں. آئے ابراہیم علیہ السلام. آج بات انبیاء کی ہوگی. کیوں؟ اگر حاجت روا مشکل کشا بننا ہوتا تو انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. وہ بھی حاجت روا مشکل کشا بن سکتے نہیں. ابراہیم علیہ السلام دیکھیں قصص الانبیاء کتاب ہے 660 صفحوں کی. اب اس نے بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا کہ اگر تم اپنی حکومت بچانا چاہتے ہو، عزت بچانا چاہتے ہو، اپنے معبودوں کی تم مدد کرو. کہا اس کو جلا دو. اب بیٹا نبی ہے اور باپ مشرک ہے، اللہ کو ماننے والا، بتوں کو بنانے والا باپ ہے آزر. لیکن بیٹا کیا ہے؟ نبی. ابراہیم علیہ السلام پورے قرآن میں 69 آیات میں 73 دفعہ اللہ نے ابراہیم بولا ہے. اس قدر عظمت ہے. پھر یہاں تک نہیں کہ جب اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑا نہیں، اس کی ربوبیت کو چھوڑا نہیں، اس کو مشکل کشا مانا ہے، حاجت روا مانا ہے، سارا واقعہ سنا ہوا ہے، اس منجیت میں ڈال دیا گیا.
آگ اتنی بھڑک رہی ہے، اس وقت بارش والا فرشتہ آیا، پہاڑ والا فرشتہ آیا، آرڈر کرے ہم اس کو مسمار کر دیں گے۔ کہا نہیں، مجھے آج تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مومنوں کا توکل کس پہ ہوتا ہے؟ اور مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ کہاں کہ نہیں، مجھے آج تمہاری فرشتوں ضرورت نہیں، بلکہ اللہ نے پھر آگ کی فطرت ہے جلانا، آگ کی فطرت ہے جلانا، اور رب کی قدرت ہے بچانا۔ فطرت قدرت پہ غالب آ سکتی نہیں، قدرت فطرت پہ غالب آ سکتی ہے۔ اب دیکھیں، آگ کی فطرت ہے جلانا۔ اللہ نے آگ کو جب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو، کہ اس قدر اللہ کو مشکل کشا مانا، حاجت روا مانا، کہا کہ اللہ نے محبت میں ہی آگ کو آرڈر جاری کر دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ کہا اے آگ، او بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، آرام والی ہو جا۔ کہا اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے، اور اتنا ہیٹ بھی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو گرمی لگ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، کسی نے پوچھا کہ اے ابراہیم بتائیں زندگی میں سب سے زیادہ سکون کب ملا ہے؟ کہا وہی سکون ملا ہے جہاں جب آگ میں تھا 40 دن ہی سکون میں رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی سکون نہیں تھا۔ حضرات آئے، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی پڑ گئی، 12 سال کے تھے، ایک جگہ پہ آتا ہے 18 سال کے تھے، حقائق ہے واللہ عالم۔ کہا 12 سال چھوٹی سی عمر، جدائی ڈل گئی، باپ کو پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہے، تو ادھر جو ہے دنیا پہ پیر، اے فلانے دا بھی پتہ چلتا فلانا کتھے آ، نہیں، اور جب اللہ چھپانے پہ آ جائے تو وہاں کسی کی مشکل کشائی چلتی، حاجت روائی چلتی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کس قدر 18 سال 21 سال تقریباً جدائی پڑی رہی، یہاں تک کہ باپ کی آنکھوں کی جو نظر ہے بنائی وہ بھی چلی گئی۔ نبی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ قرآن میں 16 دفعہ یعقوب علیہ السلام کا نام آیا۔ یعقوب علیہ السلام بھی مشکل کشا بن سکے، حاجت روا بن سکے نہیں، بلکہ اپنے رب کو کیا کہتے ہیں؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا
ہو کر کہہ رہے ہیں اے میرے رب، ساری پریشانیاں اور بے قراری، غم، فریاد میں کس کے لیے رکھتا ہوں؟ اللہ کے لیے، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرات پھر ادھر بھی کسی کی مشکل کشائی چلی نہیں، آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ مشکل کشا بننا ہوتا، حاجت روا بننا ہوتا تو انبیاء سے بڑھ کر کو ہو سکتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس قدر پیارے نبی ابراہیم نے رب کو مشکل کشا بنایا، حاجت روا بنایا، خلیل اللہ بن گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے رب کو مشکل کشا بنایا، حاجت روا بنایا، ذبیح اللہ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشکل کشا رب کو بنایا، حاجت روا رب کو بنایا، تو کلیم اللہ بن گئے۔ حضرات آئے موسیٰ علیہ السلام، جب فرعون پیچھے پڑا اپنی فورسیں لے کر، آگے کیا دیکھتے ہیں؟ 12 قبائل تھے۔ کتنے قبائل تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے قبائل تھے؟ تفسیر احسن البیان میں لکھا ہوا ہے، سورۃ الشعراء یہ 61 نمبر آیت ہے۔ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم کہنے لگی، اے موسیٰ اب تو ہم پھنس گئے ہیں، پیچھے ہمارے فرعون ہے، آگے ہمارے پانی ہے، سمندر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ نوجوانوں سمجھنے کی بات ہے۔ کہا کہ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اب پیچھے فرعون کی لشکر ہے سارا، اور آگے کیا ہے؟ پانی۔ پھر اللہ پاک نے موسیٰ کی طرف وحی کر دی۔ جب دیکھا کہ موسیٰ نے کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو۔ موسیٰ کا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ پھر اللہ نے ان الفاظوں کو ہماری امت کے لیے قرآن بنا دیا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم۔ کہا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے ساتھ کوہ طور پر ہم کلام ہونے والے، جن کے بارے میں رب کا کلام کہتا ہے، سورۃ طٰہٰ 20 نمبر سورت آیت نمبر 14 میں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آگے آگ دیکھی تو روشنی دیکھی، تو اللہ نے کہا موسیٰ گھبرانا، میں ہی تیرا رب ہوں، جس روشنی کو تو دیکھ رہا ہے میں ہی تیرا رب ہوں۔ کہا موسیٰ وحی کی
کہا اپنے لاٹھی کو پانی میں مار. جب پانی میں مارا تو اللہ نے 12 قبائل تھے 12 ہی راستے بنا دیے. پھر موسیٰ کا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ. آؤ ایوب علیہ السلام کتنے سال بیماری میں رہے ہیں؟ جو جمعہ یہاں پڑھتے ہیں ان کو یاد ہے سبق. کتنے سال؟ یہ روحانی بیٹری چارج کرنے کا ٹائم ہے. 18 سال بیماری میں رہے. کتنے سال؟ 18 سال. اب ہوا کیا؟ 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں کتنی ہو گئیں؟ اللہ نے وہ بھی لے لی. اللہ نے وہ بھی لے لی. مال بھی سارا لے لیا. تینوں بیویاں بھی چھوڑ کر چلے گئی. اور ایک بیوی وفادار. اس نے کہا کہ میں نے اے میرے سرتاج میں نے تو آپ کے ساتھ ہی جینا مرنا ہے. ایوب علیہ السلام اس قدر جسم کے اندر تکلیف ہے. اللہ اکبر. نبی ہو کر ہم انسانوں کو سمجھنا چاہیے. ہم اپنی زبان سے ایسے ہی الفاظ بول دیتے ہیں. مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ اللہ. حضرات بنی اسرائیل سے 2 خاندانی بھائی آئے. موسیٰ ایوب علیہ السلام کو دیکھا ایک ڈیر پر تو کہا کہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. نبی ہو تو ایسا ہو، یہ حالت ہو. کہتا ہے میرا رب آسمان والا ہے. ایوب علیہ السلام کو رونا آ گیا. کہنے لگے اے اللہ 18 سال کبھی زبان پر شکایت نہیں لایا. اب تیری ربوبیت کا واسطہ آ گیا ہے. تیری ربوبیت کا مسئلہ آ گیا ہے. تیری مشکل کشائی کا مسئلہ آ گیا ہے. تیری حاجت روائی کا مسئلہ آ گیا ہے. انہوں نے مینا مارا ہے. اے اللہ سن کس طرح دعا کی. سورت انبیاء 21 نمبر سورت آیت نمبر 83 میں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کہا اللہ تیری ربوبیت کا مسئلہ، تیری مشکل کشائی حاجت روائی کا مسئلہ آ گیا. اب میرا مسئلہ نہیں رہا. کہا ایوب اللہ نے قصص الانبیاء کتاب 660 صفحوں کی کہا اللہ نے بہترین جنت سے لباس بھیج دیا اور کہا اس کو اپنے پاؤں کو اس زمین پر مارو. اللہ نے چشمہ جاری کر دیا اور اللہ پاک نے آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی. ایوب علیہ السلام اکٹھی کرنے لگے. کہا ایوب یہ کیا ہے؟ کہا اللہ تیرا بندہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا. 18 سال. پھر اللہ پاک نے آپ یہ دیکھیں ایک بیوی تھی. اللہ نے اس بیوی کی بھی جوانی واپس لٹا دی اور پھر اللہ پاک نے قصص الانبیاء کتاب حقائق کے طور پر کہا کہ اللہ نے اس بیوی سے اللہ نے 14 لیے تھے. اللہ نے پھر اسی بیوی سے 26 بیٹے عطا کر دیے. حضرات پھر میرے دل کی یہ آواز ہے 24 گھنٹے اسی بات کا ورد کرنا چاہیے
کہ مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ دیکھے کس طرح اللہ نے مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، رزق بھی واپس کر دیا۔ یہ ذرا محبت سے سنے، تیرا نام حی اور قیوم بھی ہے، تجھے نیند آتی نہیں ایک پل بھی، تو ہی تھامتا ہے زمیں آسماں کو، تو ہی تھامتا ہے زمیں آسماں کو، ہوائیں بھی ہیں حکم سے تیرے چلتی، مجھے ہمیں تھام لے اے بچا لے ہمیں تو، بہت دور لگتا کنارہ ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تو رازق ہے سب کا جہانوں کے مالک، زمین آسماں میں تیری بادشاہی، تو ہی بخشتا ہے۔ یہ ہے حاجت روا مشکل کشا، یہ ہے دستگیر غوث اعظم، تو ہی بخشتا ہے دلوں کو اجالے کہ راتوں کو دیتا ہے، تو ہی سیاہی کشادہ میرا رزق کر دے اے مالک، یہ کہنے کو دل میں ابارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ حضرات، اس کو کہتے ہیں رب، اس کو کہتے ہیں الہ۔ آئے یونس علیہ السلام، قرآن میں 6 جگہ پہ یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں، آؤ گوسپل آف جان، عیسائیوں کی کتاب ہے گوسپل آف جان، اس میں لکھا ہوا ہے، یوحنا کی انجیل ہے گوسپل، آج کی موجودہ گوسپل آف جان یوحنا کی انجیل، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ 57 سے 58 نمبر، چیپٹر نمبر 57 سے 58 ہے، کہا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن 3 راتیں یونس علیہ السلام کہاں رہے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، بتائیں مچھلی کا کام ہے کھانا، رب کی قدرت کا کام ہے بچانا۔ کہا جب یونس علیہ السلام نے، اللہ نے کینکریوں، تفسیر ابن تبری کے اندر موجود ہے، تفسیر ابن ابی تبری کے اندر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، کہا کہ اللہ نے آواز سنائی دی کہ میرا یونس علیہ السلام وہ پڑھے، وہ ذکر کرے جو مچھلی کے پیٹ میں اور ان سمندر کی کینکریاں کر رہی ہیں۔ کیا پڑھ رہی ہیں؟ اگر یونس علیہ السلام مجھے بتائیں وہاں داخل کرنا اور اس قید میں زندہ رکھنا کس کا کام ہے؟ پھر مشکل کشا حاجت روا کون ہوا؟ پھر پکارا، کیا کہتے ہیں؟ سورۃ انبیاء 21 نمبر سورہ آیت نمبر 87 میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
اللہ کو کیا کہنے لگے یونس علیہ السلام؟ کہتے ہیں تیرے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے اور میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرات اللہ نے کہا اگر میرا یونس نہ مجھے مچھلی کے پیٹ میں پکارتا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر میرا یونس میری پاکی بیان نہ کرتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ سورہ صافات میں ہے 144 نمبر آیت، کہا قیامت تک کہاں رہتا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ آؤ ہمارے امام الانبیاء، انبیاء اور انبیاء کے سردار، دو جہانوں کے سردار اور آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال اور فاطمہ کے بابا، حسن حسین کے نانا اور علی کے سسر، آؤ ان کی بات کرتے ہیں۔ جب میرے اور تیری سرکار کی بھاری آئی، مشکلات آئیں جن کو نہ آپ جیسا آدم سے لے کر آج تک کوئی پیدا ہوا نہ بن سکتا، نہیں، مدینے میں قحط سالی پڑ گئی۔ کیا ہو گیا؟ مدینے میں قحط سالی پڑ گئی۔ دیکھتے ہیں ہماری سرکار کی مشکل کشا اور حاجت روا کون ہے، یہ ذرا غور کرنا ہے۔ کہا کہ قحط سالی پڑ گئی۔ جب قحط سالی پڑ گئی سنن نبی داؤد میں 1173 کہتے ہیں کہ آپ نے کہا میدان میں جا کر ممبر لگا دیا جائے، ممبر نصب کر دیا گیا۔ آپ پھر میدان میں نکلے گر گراتے ہوئے عاجزانہ طریقے سے اللہ کے حضور، جب میدان میں نکلے نماز استسقاء کے لیے۔ کس کے لیے؟ نماز استسقاء کے لیے۔ یہ ٹائم شروع ہوتا ہے جب سورج کی شعائیں نکلتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ طلوع ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم اپنے رب کو پکارو، تم اپنے مشکل کشا کو، حاجت روا کو پکارو۔ پھر میرے نبی نے اس منبر پر خطبہ دیا اور ساتھ یہ دعا پڑھی۔ مدینے میں قحط سالی پڑ گئی ہے، جانور بھی مر رہے ہیں، پرندے بھی مر رہے ہیں، انسان بھی بلک رہے ہیں، بچے بھی بلک رہے ہیں۔ مدینے کی سرزمین پر نبی پاک جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ دیکھیں کس طرح آپ سرکار نے اپنے مشکل کشا کو پکارا، حاجت روا کو پکارا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ غور کریں کس طرح میری سرکار آپ کی اور میرے پیر و مرشد جناب حضرت محمد رسول اللہ نے کس طرح مشکل کشا حاجت روا کو پکارا۔ لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلغا الى حین۔ اس میدان میں جن کو اللہ نے
انبیاء پر سرداری دی ہوئی ہے، وہ بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ میدان میں کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی معبود برحق ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی غنی ہے، ہم سب کیا ہیں؟ فقیر۔ ہم سب کیا ہیں؟ فقیر۔ آپ سرکار کہہ رہے ہیں ہم سب کیا ہیں؟ فقیر۔ اے اللہ تو رحمت کی بارش برسا دے، اے اللہ اتنی برسا کہ اس رحمت کی بارش میں رزق کو بھی وافر کر دے۔ حضرات جب بارش آپ نے دعا کر کر اس وقت کہا کہ آپ نے اپنے اس طرح صحابہ کی طرح منہ موڑا، ساتھ ہی 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھ کر نماز استسقاء پڑھی، پڑھ کر نکلے تو بادل ایسے چڑھا۔ جب بادل چڑھا تو میرے پاک نبی مسکرانے شروع ہو گئے، آپ کے دان مبارک نظر آنے شروع ہو گئے، اور آپ نے اپنے رب کو یہ کہا، یہ نہیں کہا سارا میری وجہ سے ہوا ہے، بلکہ آپ نے اپنے رب کا شکریہ ادا کن الفاظوں کے ساتھ کیا؟ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وانی عبد اللہ ورسولہ۔ اے اللہ تو جانتا ہے تیرے سوا کوئی قادر، نبی بھی قادر، اللہ قادر ہے۔ کہا اے اللہ میں تو تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں۔ یہ بارش برسانا کس کا کام ہے؟ آقا نے کس مشکل کشا کو پکارا؟ حاجت روا کس کو پکارا؟ بارش ہوتی رہی۔ حضرات پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کو، انبیاء تو مشکل کشا حاجت روا نہیں بن سکے تو پھر عام انسان بن سکتا نہیں۔ آئے علی حجویری رحمت اللہ علیہ، کہو اونچی آواز سے رحمت اللہ علیہ، علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جن کو یہ کہتے ہیں داتا گنج بخش۔ یہ داتا گنج بخش کون ہے؟ رنج بخش کون ہے؟ اللہ۔ آئے علی حجویری، کس قدر پیارا الفاظ ہے، علی حجویری رحمت اللہ علیہ کہیں، اللہ ان پر کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ ان کی کتاب علی حجویری 465 ہجری میں وفات پائی، اور ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں صفحہ نمبر 98 اور آگے چلے تو 246 247 اور 249 پہ لکھا ہوا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آج کل، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں افغانی تھے۔ کیا تھے؟ علی حجویری رحمت اللہ علیہ کیا تھے؟ افغانی ہوئے تھے، اپنے آپ نو داتا کو آئے ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ لاہور میں آئے، انہوں نے فارسی کی اپنی ایک کتاب لکھی کشف المحجوب، اس میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہو جائے، علی حجویری رحمت اللہ، کشف المحجوب 98 نمبر 246 247 249، کہا کہ اگر جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہو جائے اسے مخلوق کی حاجت رہتی نہیں، کیونکہ مشکل کشائی کے لیے مخلوق کو پکارنا جہالت کی وجہ سے ہے۔ کیا ہے؟ جہالت کی وجہ سے ہے۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر اپنی منع حاجات اور مشکل کشائی کے لیے مخلوق کو پکارتا ہے وہ سب سے بدترین ہے، وہ سب سے بدترین ہے۔ بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ استعانت المخلوق من المخلوق کاستعانت المسجون من المسجون،
کہا مخلوق کا مخلوق سے مانگنا ایسے ہی ہے جیسے قیدی کا قیدی سے مانگنے کے مترادف ہے۔ جس طرح قید میں انسان دوسرے قیدی کو آزاد کرا سکتا نہیں، اس طرح نبی ولی مشکل کشا بن سکتا نہیں۔ پھر مشکل کشا کون ہوا؟ سورۃ الانعام 6 نمبر سورہ نمبر 17 میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہا اگر کوئی نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو پھر اس کو کوئی اللہ نقصان پہنچانے پہ آ جائے اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا نہیں، تو اگر کوئی فائدہ رب پہنچانے پہ آ جائے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں۔ اسی لیے میرے پاک نبی پڑھتے تھے یہ دعا، کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر نماز کے بعد سلام پھرتا آپ یہ دعا کثرت سے پڑھتے، لا الہ الا اللہ۔ دیکھو کس کو حاجت روا مشکل کشا میرے نبی ہر نماز کے بعد کہتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ صحیح البخاری 6330 کہا لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ جس کا یہ معنی ہے حضرات کہ حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفی، کسی صاحب کی حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع پہنچا سکتی نہیں۔ پھر حاجت روا مشکل کشا کون ہوا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائے، حاجت روا مشکل کشا کون ہوا؟ بگڑیے بنانے والا کون ہوا؟ پھر لکھنے والے نے ترجمانی کی ہے، تیرا نام ستار غفار بھی ہے، یہ بندہ تو عاجز گناہگار بھی ہے، الہی میرا سر ہے سجدے میں رکھا، زباں پر میری آج اقرار بھی ہے، زمانے سے منہ مور کر آ گیا ہوں، فقط ایک تیرا سہارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہے دعا کو، کسی غیر کے در پہ جا کر خدایا، میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہے دعا کو، کسی غیر کے در پہ جا کر خدایا، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، اسی بات پر تو میں ایمان لایا، ہر ایک شے قبضہ قدرت میں تیرے، یہ ایمان جہاں سے بھی پیارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔